علی کی زوجہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے چلا ہوں کہ آج یوں ذکر غم تشنا دہانی چاہیے، آج یوں ذکر غم تشنا دہانی چاہیے، خشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے، خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھڑا اور خاندانی چاہیے۔ خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے خاندان کی بات آئی ہے تو میں اپنا خاندان بھی بتا دوں کہ ایک فقیر فاطمہ کی گلی میں کاسا ہاتھ میں لیے صدا دیتے پھر رہا ہے کہ اے نبی کی پاک بیٹی، اے علی کی پاک زوجہ، اے نبی کی پاک بیٹی، اے علی کی پاک زوجہ، جو سمجھ میں آئے دے دے میں کھڑا ہوں لے کے کاسا، اے نبی کی پاک بیٹی، اے علی کی پاک زوجہ، جو سمجھ میں آئے دے دے میں کھڑا ہوں لے کے کاسا۔ توجہ کہ میرا باپ علی کا نوکر، میرا باپ علی کا نوکر، میری ماں کنیز زہرا، میرا باپ علی کا نوکر، میری ماں کنیز زہرا ہے، میرے حسب نسب کا یہی مختصر سا چجرا۔ خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھڑا اور خاندانی چاہیے، آدمی سچا کھڑا۔ میرا باپ علی کا نوکر، میری ماں کنیز زہرا ہے، میرے حسب نسب کا یہی مختصر سا چجرا۔ کون؟ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ عارفہ مطہرہ زاہدہ، وہ فاطمہ کہ جس پر حیا کو ناز ہے، کہ وہ فاطمہ کہ گھر سے نکل رہی ہے، 5 تن نکل رہے ہیں کہ آگے نبی ہے، پیچھے علی ہے، دائیں حسن ہے، بائیں حسین ہے۔ دیکھیں کہ فاطمہ کا پردہ کیسے ہو رہا ہے کہ باہر دہلیز کے باہر نبی کا قدم ہے، قدم کا نشان واضح ہے، اس پر فاطمہ کا قدم ہے، فاطمہ کا قدم اٹھتا ہی نہیں ہے کہ علی کا قدم پڑ جاتا ہے۔ نبوت اور ولایت دونوں مل کر جب کسی کی عصمت کا تحفظ کرتے ہیں تو وہ فاطمہ بنتی ہے، وہ فاطمہ ہوتی ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، دروازے پر دستک ہوئی، کہا بابا بیمار ہیں، پھر دوسرے دن دروازے پر دستک ہوئی، کہا بابا بیمار ہیں، پھر تیسرے دن دروازے پر دستک ہوئی، کہا بابا بیمار ہیں۔ آقا نے کہا فاطمہ یہ جو تم 3 دن سے جس کو لوٹا رہی ہو جانتی ہو وہ کون ہے؟ فاطمہ نے کہا نہیں۔ آقا نے کہا کہ وہ اسرائیل ہے، وہ بغیر پوچھے کسی کے ہاں نہیں آتا، اسے تیرے پردے کا خوف ہے، اسے تیرے پردے کا خیال ہے، اس واسطے وہ اجازت لے کے آ رہا ہے۔ جب کبھی غیرت ایمان کا سوال آتا ہے مجھ کو زہرا تیری چادر کا خیال آتا ہے، جب کبھی غیرت ایمان کا سوال آتا ہے مجھ کو زہرا تیری چادر کا خیال آتا ہے۔ کون فاطمہ کہ حسن و حسین بیمار ہے، ذکر انہی کا ہو رہا ہے کہ منت مانی گئی کہ اگر دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں تو تیری بارگاہ میں شکرانے کے 3 روزے رکھے جائیں گے۔ شہزادوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، فاطمہ تو زہرا علی کے کرم اللہ وجہ کنیز اہل بیت فضا بطول نے 3 روزوں کی منت مانی۔ اب منت پوری کرنے کی باری آ رہی ہے، پہلا روزہ ہے، افطار کا وقت ہے، دسترخوان پر کچھ روٹیاں رکھی ہیں، اہل بیت نبوت فاطمہ کے ہاتھ اٹھے ہیں، دعا ہو رہی ہے، دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون ہے؟ کہا کہ مفلس ہے، کچھ خیرات دے دو۔ وہ جو روٹیاں دروازے دسترخوان پر رکھی گئی ہیں اٹھا کر دے دی جاتی ہیں، پھر پانی کے ساتھ افطار ہوتا ہے۔ دوسرے دن کا یہی معمول ہے، افطار پر چند سوکھی روٹیاں رکھی ہے، دستک ہوئی، کہا کون ہے؟ کہا کہ قیدی ہے، روٹیاں اٹھا کر دے دی گئی۔ تیسرا دن ہوا، پھر تیسرا دن ہے، آخری دن ہے، دسترخوان پر کچھ روٹیاں رکھی ہے، پھر دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون ہے؟ کہ یتیم آیا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ روٹیاں اٹھائی، دے دی گئی۔ 3 دن سے پانی کے ساتھ سحر ہو رہی ہے، پانی سے افطار ہو رہی ہے۔ کائنات کا مولا باہر آیا، ادھر سے علی چل پڑے ہیں، ادھر سے نبی آ رہے ہیں، دونوں کا مقابلہ ہوا۔ آقا نے پوچھا اے علی کیا بات ہے؟ چہرے پر افسردگی کے آثار نمایاں ہے۔ آقا مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ 3 دن سے ایک لقمہ نہیں ہے، مجھے اپنی فکر نہیں، آپ کے شاہزادوں کی فکر ہے، آپ کی بیٹی بھی 3 دن سے ایک لقمہ نہیں کھائی ہے۔ آقا مسکرا پڑے، علی نے کہا یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آقا نے کہا کہ اے علی تم
तुम जानते हो कि वो जो 3 दिन तक तुम्हारे दरवाजे पर आकर रोटियां मांगता रहा वो कौन था? अली ने कहा नहीं। आका ने कहा वो मलाइका का सरदार जिब्राइल था। ये सुनने के बाद अब तो मुझे झिझक होती है कि मैं अपने आप को फातिमा के दर का फकीर कैसे कहूँ कि उसके दर के फकीर भी जिब्राइल होते हैं। मैं कैसे कहूँ अपने आप को फकीर? कौन से कहता, कौन से कहता? कोल्हरे का इमाम कहता है, कौन से कहता? हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा, किसी की बेटी को ना मिला तो मिला है तुझको वो राज जहरा, मकाम खूने रसूल ये है करेगी जन्नत पे राज जहरा, जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज जहरा, मरीज है ला इलाज जहरा। कि ऐसी मशअल है जिसकी किरणों से आगही के उसूल चमके, कि ऐसी मशअल है जिसकी किरणों से आगही के उसूल चमके, उसी के दम से जमाने भर की जबी पे नामे रसूल चमके, नजूम किरणों की भीख मांगे तो उसके कदमों की धूल चमके। कहाँ ये मुमकिन है चांद चमको बगैर हुक्मे बतूल चमके, कहाँ ये मुमकिन है चांद चमको बगैर हुक्मे बतूल चमके। आसमान पर चांद है, दाग है, मौलवी ने कहा कि उसमें कोई बुढ़िया बैठ कर चरखा काट रही है, किसी ने कहा वो चांद का दाग है, लेकिन आशिक़ बतूल क्या कहता है कि आओ आओ मैं तुम्हें राज बता दूं कि चांद में वो जो दाग है क्या है। शायर कहता है कि जो मुझसे पूछो तो अर्ज कर दो कयास आराइयां गलत है, जो मुझसे पूछो तो अर्ज कर दो कयास आराइयां गलत है। ये चांद में दाग कब है? जनाब ज़हरा के दस्तखत है। जो मुझसे पूछो तो अर्ज कर दो कयास आराइयां गलत है, ये चांद में दाग कब है? जनाब ज़हरा की दस्तखत है। आइए गुजारिश करता हूँ बारगाह इमाम आली मकाम